تو ستارے کے ساتھ تشبیہ کس کی ہوتی ہے؟ صحابی کی، اور سورج کے ساتھ تشبیہ ہوتی ہے اللہ کے رسول کی۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام کو جب یہ خواب سنایا تو انہوں نے منع فرمایا کہ اس خواب کا تذکرہ بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، کیونکہ یہ خواب بڑی بزرگی کا پتہ دے رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں کوئی حسد نہ پیدا ہو جائے، اور جب حسد پیدا ہو جاتا ہے پھر انسان بڑے سے بڑا غلط قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ خیر، آج کے سبق میں، یہ تو پچھلے سبق کا خلاصہ تھا، آج کے سبق میں ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیات للسائلین، یقیناً یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بڑی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ بڑی نشانیاں کس کے لیے جی؟ یہ سوال کرنے والے کون ہیں جن کے لیے نشانیاں ہیں؟ اس میں کئی اقوال ہیں مفسرین کے۔ پہلا قول، سوال کرنے والے صحابہ اکرام تھے، جیسا کہ گزشتہ سبق میں نے عرض کیا کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزارش کی تھی کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا قصہ ہو جو عبرتوں نصیحتوں سے بھرا ہوا ہو، جس کو ہم سنیں اور جناب ہمارے دل مائل ہو جائیں اور عبرت حاصل کریں۔ تو صحابہ اکرام نے ایک ایسے قصے کا سوال کیا تھا، اللہ نے سورہ یوسف نازل فرما دی۔ تو جنہوں نے سوال کیا تھا ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس قصے میں، جب یہ قصہ سنیں گے تو بڑی عبرتیں حاصل کریں گے۔ دوسرا مطلب اس کا، سائلین سے مراد وہ مدینہ کے یہودی جنہوں نے مکہ کے مشرکوں سے کہا تھا کہ جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا خاندان تو شام کے علاقے اور شام کے شہر کنان میں رہتا تھا، یہ مصر میں کیسے آ گئے؟ ان سے یہ پوچھو، اگر وہ بتائیں گے تو معلوم ہوگا وہ سچے نبی ہیں، نہ بتا سکیں تو معلوم ہوا وہ جھوٹے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے یہ سوال بھجوایا تھا نا، اگر وہ سچے دل سے سورہ یوسف سنیں اور پڑھیں گے تو اس قصے میں ان یہودیوں کے لیے بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان یہودیوں کے لیے کیا ہیں بولو؟ اور تیسری بات اور تیسرا مطلب اس کا جو بڑا ہی دلچسپ ہے، اور آپ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، ہے توجہ سب کی؟ زور سے نہیں بولتے۔ تیسری بات اور تیسرا مطلب کہ آیات للسائلین، سوال کرنے والوں سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس آ کر میرے نبی سوال کر رہے ہیں نا یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں، جب یہ قصہ بیان ہوگا تو اس قصے میں ان مکے والوں کے لیے بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ کیسے کہ واقعہ یوسف کی بڑی مشابہت ہے سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیسے جی؟ توجہ کرنا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے حسد کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے برادری والوں نے حسد کیا۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اپنے والد کے گھر سے نکالنے کا پروگرام بنایا، مکے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے نکالنے کا پروگرام بنایا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، مکے والوں نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکالنے میں کامیاب ہوئے اور یوسف علیہ السلام کنویں میں جا پڑے۔ کہاں گئے جی؟ اور مکے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جا کے ٹھہرے، غار ثور میں جا کر ٹھہرے۔ اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی تہمت کا ذکر ہے، ان کے اوپر تہمت لگی، پھر اللہ نے صفائی کا انتظام فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں بھی آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی،
اور بیوی پر تہمت لگانا گویا کہ شوہر پر تہمت لگانا ہے۔ اور جیسے یوسف علیہ السلام کی صفائی کا انتظام ہوا، ایسے میرے نبی کی زوجہ محترمہ اور اہل ایمان کی ماں سیدہ عائشہ کی صفائی کا انتظام بھی ہو گیا۔ اور یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بند رہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں بند رہے، اور پھر یوسف علیہ السلام کو خواب آیا جو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 40 سال کے عرصے میں پورا کیا۔ ہمارے نبی کو بھی خواب آیا تھا کہ ہم مکہ گئے ہیں، طواف کر رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں، جو اللہ نے اگلے سال ہی پورا کر دیا تھا۔ اور آخری بات یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ جس یوسف کو بھائیوں نے باپ کے گھر سے نکال کر کنویں میں ڈالا تھا، رب نے اس یوسف کو کنویں سے نکالا اور پھر جیل سے نکالا اور مصر کے تخت پر جا بٹھایا، اور بھائیوں کو عاجز بنا کر یوسف کے سامنے لا کھڑا کیا، اور مکے والوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے، اور جس طرح یوسف کے بھائی ہاتھ جوڑ کر یوسف کے سامنے کھڑے تھے، مکے والے بھی ہاتھ جوڑ کر میرے نبی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اور جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا ہے، بالکل اسی طرح مکے والوں کو بھی میرے نبی نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں محمد نے بھی تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، یہ جو مکے والے آ کے سوال کرتے ہیں نا یوسف علیہ السلام کا قصہ سناؤ، یہ جو کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا خاندان مصر میں کیسے چلا گیا تھا، جب ہم یہ قصہ بیان کریں گے نا، اگر بصیرت کی نگاہ سے مکے والے دیکھیں تو ان کے لیے اس قصے میں بڑی عبرتیں موجود ہیں، بڑی نصیحتیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف کے قصے میں اور یوسف کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے۔ میں نے 3 مطلب بیان کیے۔ پہلا مطلب سائلین کا صحابہ اکرام جنہوں نے واقعہ سننے کا مطالبہ کیا تھا، دوسرا مطلب یہود مدینہ جنہوں نے سوال بھیجا تھا، اور تیسرا مطلب مکے کے مشرک اور کافر جنہوں نے اللہ کے نبی سے براہ راست آ کر سوال کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو جی؟ اچھا آگے جی، اب واقعہ جناب تفصیل کے ساتھ شروع ہو رہا ہے جی، سنیے جی۔ ہوا یوں کہ یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کی نگاہ میں زیادہ محبوب تھے۔ محبوب کیوں تھے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کئی وجوہات تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، یہ 2 ہی بھائی تھے، ان کی ایک ماں تھی یوسف اور بنیامین، یہ سگے بھائی تھے، دوسرے 10 بھائی دوسری والدہ سے تھے، ان کی والدہ تھی، ان کی والدہ نہ تھی، چھوٹے بھی تھے، تو جس بچے کی والدہ نہ وہ باپ ذرا زیادہ محبت کرتا ہے اس سے، یہ وجہ بھی تھی۔ اور دوسری وجہ جو اس سے زیادہ اہم ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب بیان کیا، یہ خواب بتا رہا تھا کہ یوسف کو علم نبوت عطا ہونے والا ہے، تو یہ کمال بھی یوسف کے اندر تھے، اس وجہ سے بھی محبت کرتے تھے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں وجہ جو بھی ہو، محبت وجوہات کی وجہ سے نہیں کی جاتی، محبت کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، دل تو رب کے قبضے میں ہوتا ہے۔ دل کس کے قبضے میں ہوتا ہے؟ اللہ نے محبت ڈال دی۔ محبت کس نے ڈال دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا سارے کائنات والوں کے دل اللہ کی قدرت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، جدھر چاہتا ہے اللہ پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا دل یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیا تھا۔ اور یہ دل کی محبت گناہ نہیں ہے، گناہ تب ہوتا ہے جب بندہ ناانصافی کرے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے زیادہ محبت تھی، بیویوں کے درمیان انصاف کیا کرتے تھے اور بالکل آپ انصاف فرمایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود محبت عائشہ کے ساتھ زیادہ تھی، اور پھر بارگاہ الہی میں عرض بھی کیا کرتے تھے
یا اللہ یہ وہ کام ہے انصاف والا جس کا میں مالک ہوں، اے اللہ جس کا تو مالک ہے میں مالک نہیں ہوں، یعنی دل کا، اے اللہ اس بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا، دل تو تیرے قبضے میں۔ اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک اور قدرت بھی ہے جی کہ جہاں محبت بڑی نا وہاں اللہ نے جدائی بھی ڈالی۔ یعقوب علیہ السلام کی محبت بڑی، یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے جدائی ڈالی۔ ابراہیم علیہ السلام کی محبت بڑی، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کہا جنگل بیابان میں چھوڑ کر آؤ، جدائی ڈالی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت عائشہ کے ساتھ بڑی تو وہاں بھی جدائی پڑی۔ سورۃ النور میں ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے جب منافقین نے الزام لگایا، پھر حضرت عائشہ والد کے گھر چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دل والا خانہ ہے، اس میں زیادہ میں ہی رہوں اور کوئی نہ رہے زیادہ۔ سنیے جی، جب بھائیوں نے دیکھا کہ والد زیادہ محبت کرتے ہیں یوسف علیہ السلام سے تو ان کے دل میں حسد پیدا ہوا اور پھر مشورہ کرنے لگے۔ سنیے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب کہا برادران یوسف نے، یقیناً یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین، احب الی ابینا منا، وہ زیادہ محبوب ہے ہمارے باپ کی جانب، ہماری بنسبت والد صاحب یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم مضبوط جماعت ہیں، حالانکہ ہم بولتے نہیں آپ ساتھ، جتنا آپ دیر سے بولیں گے اتنا ٹائم زیادہ لگے گا، پھر گل مڈ سے شروع ہو سی۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم کیا ہیں جی؟ مضبوط جماعت ہیں۔ یہ کیوں کہا جی ہم مضبوط جماعت ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دیہاتی زندگی تھی، اور دیہاتی زندگی میں قاضی صاحب جی یہی ہوتا ہے کہ بس آدمی کا گھرانہ ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بس یہی حکومت ہوتی ہے۔ اللہ۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ کو دیکھو کہ 10 بھائی ہم ہیں جو بڑے بھی ہیں، لڑائی بھی کر سکتے ہیں، والد کا سہارا بھی بن سکتے ہیں، اور یہ جو 2 چھوٹے ہیں جو ان کاموں میں سے کوئی خاص کام بھی نہیں کر سکتے، الٹا ان کو سنبھالنا پڑتا ہے، ان سے محبت زیادہ ہے اور ہم سے محبت کم ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یہ تو ہمارے باپ کی واضح غلطی ہے۔ یہاں پہ 2 لفظ غور کرنے والے ہیں جی، نحن عصبہ، ہم مضبوط جماعت ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ ہم مضبوط جماعت ہیں۔ یہ بول بڑا ہے۔ 4 لفظ جو ہیں جی، 4 قرآن میں موجود ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں، اور جس نے یہ لفظ بولے ہیں وہ خراب ہوا ہے۔ پہلا لفظ ہے انا، انا کا معنی میں، انا کا کیا معنی؟ میں یوں ہوں، میں ہوں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ انا بولا تھا ابلیس نے، جب اللہ نے کہا سجدہ کر آدم کو، کہنے لگا انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں آدم سے۔ اللہ نے کہا نہیں تم بہتر۔ اللہ نے رسوا کیا یا نہیں کیا؟ یہ میں والا بول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فخر بکرے نے کیا کہ میں ہی میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں اس جہان میں۔ جب تک میں ترک نہ کی اس مائع فخر ذات نے، پھیر دی حلق پر آ کر چھری، تب قصاب نے کٹ گیا، کچھ لٹ گیا، کچھ بک گیا بازار میں۔ اور جناب فقط پیچھے رہ گئی آنتیں، فقط میں سنانے کے لیے، ان کو بھی نداف لے گیا دھنکی بجانے کے لیے۔ وہ روئی کے اوپر نا وہ آنت کی لمبی سی دھنکی جس کے اوپر وہ مارتے ہیں، ان کو بھی نداف لے گیا دھنکی بجانے کے لیے۔ ضرب کی چوٹوں سے جب آنت گھبرانے لگی، میں کی بجائے تو ہی تو کی صدا آنے لگی۔ اس کے اوپر جب لگتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ تو کی آواز آتی ہے۔ اب نکلی میں، تو میں جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو انا۔ دوسرا لفظ جی کہ اندی، میرے پاس یہ ہے جی، میرے پاس جو ہے، اور میرے پاس فلاں اتنا پیسہ، میرے پاس اتنا مکانات، میرے پاس یہ اور میرے پاس وہ، یہ تکبر کا بول ہے۔ کوئی انسان
کبھی نہ بولے کہ میرے پاس یہ ہے اور تیرے پاس کچھ نہیں، نہ، جس کے پاس جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ۔ یہ ہندی کا بول بولا تھا قارون نے، جب اس کو کہا گیا تیرے پاس جو مال پیسہ ہے کوئی اللہ کے نام پر بھی دے، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو سارا میرے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم آئے ہو بڑے مجھے نصیحتیں کرنے والے، یہ جو ہندی کہ میرے پاس یوں اور میرے پاس یوں، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے قارون کو زمین میں دنسا دیا تھا، یہ بول اللہ کو پسند نہیں۔ تیسرا لفظ ہے جی لی، لی کا معنی میرا، لی کا معنی یہ بولا تھا فرعون نے، الیس لی ملک مصر، وہ دیکھتے نہیں ہو یہ پورا مصر میرا ہے، پورا مصر کس کا ہے؟ میرا ہے۔ موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ اللہ نے غرق کر کے دکھایا کہ نہیں، تیرا کدھر ہے؟ اللہ نے نکالا، قاضی صاحب اللہ نے نکالا اس کو مصر سے اور بتایا کہ تیرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے اور وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور چوتھا بول ہے یہ نحنو، نحنو کا معنی ہم، برادران یوسف نے کہا تھا نحنو عصبہ، ہم مضبوط جماعت ہیں، ہم یوسف کو نہیں برداشت کر سکتے۔ رب نے کہا نہ، یوسف کو عزتیں بھی دوں گا اور تمہیں یوسف کے سامنے بھکاری بنا کے کھڑا کروں گا۔ تو یہ تکبر والے چار بولتے، انا کا معنی میں، اندی کا معنی میرے پاس، لی کا معنی میرا، نحنو کا معنی ہم، یہ چار بول اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ خیر ایک بات یہ، دوسری بات ان ابانا لفی ضلال مبین، ان کا ہمارا باپ واضح غلطی میں ہے، یہ اس کا معنی گمراہی والا نہیں کرنا، کیونکہ پیغمبر کو اگر نعوذ باللہ گمراہ کہتے تو پھر تو کافر ہو جاتے نا، مطلب یہ کہ یوسف کے ساتھ جو محبت کرتے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ساتھ کرنی چاہیے۔ اب مشورہ کر رہے ہیں جی، حسد جب بھڑکا نا تو قتل تک مشورہ جان پہنچا، کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہنے لگے اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، اللہ اکبر، یوسف کو کیا کرو؟ قتل کر دو۔ حسد کتنا سنگین جرم ہے، قتل کر دو یوسف کو، اور یا کیا کرو؟ ابھی تراحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا دور کسی زمین میں پھینک دو، ارضاً نکرہ ہے، کہیں دور پھینک دو، یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ خالص ہو جائے تمہارے لیے چہرہ تمہارے باپ کا، باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گا۔ جب یوسف ہی نہ رہے گا تو پھر یوسف کی طرف دیکھنا کہاں سے آئے گا؟ اس لیے چہرے کا مطلب توجہ ہوتا ہے، چہرے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ میں اس لیے اکثر کہتا ہوں نا کہ سامنے بیٹھے ساتھی، کیونکہ جو ساتھی چہرہ جن کا چھپا ہوا ہوتا ہے نا وہ توجہ نہیں رہتی۔ چہرے کا مطلب ہے توجہ، جب یوسف نہیں ہوگا تو باپ کا چہرہ متوجہ ہوگا تمہاری طرف، باپ کا چہرہ تمہاری طرف متوجہ ہوگا، یا چہرے سے مراد ذات ہے، جیسا کہ آتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، رب کا چہرہ یعنی رب کی ذات، اچھا تمہارے لیے خالص ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ضمیر نے اندر سے ملامت کی، کیا مشورہ کر رہے ہو؟ بھائی کے قتل کا پروگرام بنا رہے ہو؟ اندر ضمیر بولا اور ضمیر نے جھنجھوڑا، تو ضمیر کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قوما صالحین، بس وقتی طور پر یہ کام کر لیتے ہیں، بعد میں نیک بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ بھی معاف کر دے گا، والد صاحب سے بھی معافی مانگ لیں گے، وہ بھی معاف کر دیں گے، ہم نیک بن جائیں گے۔ اور انسان کا نفس ہمیشہ یہ اسی طرح دھوکہ دیتا ہے، وقتی طور پہ گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، یہی دھوکہ دیا یوسف کے بھائیوں کو بھی نفس نے۔
قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، اکثر مفسرین فرماتے ہیں یہ بڑا بھائی تھا اور یہودا اس کا نام تھا، اس نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، قتل نہ کرو، یوسف کو کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، کسی گمنام کنویں کے اندر پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی قافلے والے آئیں گے وہ یوسف کو اٹھا کر لے جائیں گے، تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، باپ کی نگاہوں سے بھی دور کر دو گے، قتل کے گناہ سے بھی بچ جاؤ گے، چلو قتل والا جرم تو نہ کرو نا، کسی کنویں کے اندر ڈال دو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو، اگر کچھ خواہ تمہارا کرنے کا پروگرام ہی ہے، پھر دور کسی زمین یا کنویں میں ڈال دو، قتل نہ کرو اپنے بھائی کو۔ معلوم ہوا یہ بڑا بھائی قتل کرنے کے حق میں نہیں تھا، اس کا انداز بتا رہا ہے، اگر کرنا ہی چاہتے ہو تو کسی کنویں میں ڈال دو، قتل تو نہ کرو، گویا کہ یہ، لیکن چونکہ باقی سب کی رائے ادھر تھی تو پھر اس نے بھی کہا ٹھیک ہے جی، جمہوریت جیت گئی۔ جمہوریت میں یہی ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کہیں کہ اس گدھے کے اوپر دیکھو سینگ ہیں یا نہیں، 50 بندوں سے ووٹنگ ہو، جن میں سے 24 بندوں نے کہا کہ اس کے گدھے کے سینگ نہیں، لیکن 26 بندوں نے کہہ دیا کہ نہیں سینگ ہیں، تو فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ جمہوریت ہے نا جی، 26 کے۔ اچھا اب اگر یہ 24 ان 26 میں سے 2 بندوں کو کہے یار مہربانی کرو ہماری طرف آ جاؤ، کوئی لالچ دے جیسے کہ عموماً الیکشن کے دنوں میں دی جاتی ہے، اور 2 بندے ادھر آ جائیں، اچانک سینگ پھر غائب ہو جائیں گے، کیونکہ 24 ادھر ہو گئے ہیں اور 26 ادھر آ گئے ہیں، سینگ پھر کیا ہو جائیں گے؟ غائب ہو جائیں گے۔ جمہوریت اسی کو کہتے ہیں، جدھر جناب زیادہ لوگ ہو گئے بس وہی بات ٹھیک ہو گئی۔ خیر وہ بیچارہ بھی جمہوریت کا مارا الگ سے کٹ تو نہ سکا، لیکن کوشش ضرور کی کہ یوسف کو قتل نہ کیا جائے۔ اب مشورہ اسی پر طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی قتل نہیں کرتے، کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ مشورہ کہیں دور ہوا تھا یا وہیں پہ ہوا تھا؟ مشورہ کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک گئے تھے یا ادھر ہی کیا؟ ادھر ہی کیا۔ معلوم ہوا کہ ہر جگہ موجود اللہ کے نبی نہیں ہوتے۔ دوسری بات عالم الغیب بھی اللہ کے نبی نہیں، ہر جگہ موجود ہوتے تو حضرت یعقوب بھی وہاں موجود ہوتے، اور کہتے بھائی رہن دو یہ مشورہ نہ کرو، اور عالم الغیب ہوتے ہیں تو جب مشورہ کر کے باپ کے پاس گئے تو وہ کہہ دیتے کہ تمہارا مشورہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ تم آئے ہو میرے پاس۔ خیر مشورہ کر کے گئے والد صاحب کے پاس، اور کیا کہا؟ قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے والد صاحب، اے ہمارے ابا جی، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا وجہ ہے کہ تو ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتا یوسف کے معاملے میں؟ معلوم ہوا یعقوب علیہ السلام کو کچھ حرکتیں ان کی پہلے سے ایسے لگ رہی تھیں کہ جو مناسب نہیں تھی، اس لیے اکثر یوسف کو ان سے بچا کر رکھتے تھے، کیونکہ ان کا انداز بتا رہے کہ اعتبار نہیں کرتا، یا تو پہلے اجازت کئی دفعہ مانگی ہوگی انہوں نے، حضرت نے اجازت نہیں دی، یا بچا کر رکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تو اعتبار ہی نہیں کرتا بابا ہم پر۔ کہنے لگے ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا ہوا تجھے، تو ہمارے اوپر اعتبار ہی نہیں کرتا یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم یوسف کی خیرخواہی کرنے والے ہیں، ہم یوسف کی خیرخواہی کرنے والے ہیں۔ ارسلوا معنا غدا، بھیج دے یوسف کو ہمارے ساتھ کل، یرتا و یلعب، کھائے پیے گا اور کھیلے کودے گا، جنگل کے میوے کھائے گا، جنگل کے اندر طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، توڑ توڑ کے اپنے بھائی یوسف کو کھلائیں گے، اور چھوٹا بھی ہے دوڑے گا بھاگے گا کھیلے گا کودے گا، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں، بڑا دھیان بھی رکھیں گے، بہت خیال بھی کریں گے، بابا یوسف کو کچھ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ بات مشورے کے بعد والد صاحب کے سامنے کر دی۔ اب یہاں پہ ذرا توجہ کرنا، ہمارے ساتھ بھیج دے، یرتا کھائے پیے گا، یہ جو قدرتی میوے ہوتے ہیں ان کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ آج دن کو ہم ایک جگہ پہ گئے، انجیر لگے تھے بڑے میٹھے، اور جناب توڑ توڑ کے کھائے، بڑا مزہ آیا،
سبحان اللہ، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔ ہمارے ساتھی کل پرسوں تربوز کھا رہے تھے اور اس کی جناب ویڈیو بنا کے مجھے واٹس اپ کر رہے ہیں، دیکھو بھائی میں ادھر بیٹھے ہوئی ان کی طرف میں دیکھتا نہیں ہوں تاکہ آپ کو شک نہ پڑے، میں کہا اچھا خود تربوز کھانے اور سانو چھڑی تصویریں بھیجنے ہو تو خیر ہمارے ساتھ بھائی جائے گا، جنگل کے میوے کھائے گا، بادشاہ سے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اور دوسری بات ویل اب کھیلے گا، کھیلنے سے بھی صحت ٹھیک ہوتی ہے۔ اب یہاں سے آپ یہ غور کریں اور سمجھیں کہ وہ جائز کھیل جس کے ساتھ ایکسرسائز ہو، بدن کی صحت ہو، یہ منع نہیں ہے۔ دیکھو پیغمبر سے اجازت لی جا رہی ہے، اگر منع ہوتی تو پیغمبر اجازت نہ دیتے نا، پیغمبر کہتے ہو توبہ توبہ غلط کام نہ، وہ کھیل غلط ہے، وہ کھیل منع ہے۔ ایک تو جس کے اندر جوا لگایا جائے، پیسے لگائے جائیں، وہ حرام ہے، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ فٹ بال ہو، چاہے وہ والی بال ہو، چاہے کوئی بھی کھیل ہو، جس کے اوپر آپ پیسے لگائیں گے وہ بن جائے گا جوا، وہ جائز کھیل بھی کیا ہو جائے گی، ناجائز اور حرام ہو جائے گی۔ اور دوسری وہ کھیل کہ جس کے اندر وقت کا ضیاع ہو اور کچھ بھی نہ ہو، ٹی وی کی سکرین پہ جناب آپ بیٹھے ہیں جناب، اور جناب میچ تو کوئی اور کھیل رہا ہے، آپ بیٹھے ہیں، تیسرا دن ہے بیٹھے ہیں، نہ جناب آپ کو نماز کی فرصت ہے، نہ آپ دفتر جا سکتے ہیں، نہ آپ کا کوئی اور کام ہو سکتا ہے، بیٹھے جناب چھکا ہو گیا اور چوکا ہو گیا، ادھر چلی گئی اور ادھر چلی گئی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، بےہودہ اور فضول کاموں سے تو مومن اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ اور پھر وہ جناب آج کل نئی گیم آئی، کیا آئی ہے جی، پب جی آ گئی ہے جی، پب جی کھیلی جا رہی ہے، اس میں کیا ہے جناب، کھیلتے 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 آگے جناب آگے بیت اللہ کا نقشہ آ گیا، کہا اس پہ بھی مار دو گولا، ہے تو کھیل رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان ساتھی کہتے ہیں ہم نے سچ مچ کا تھوڑا ہی مارا ہے، ہم نے تو جناب ویسے نقشے کو مارا ہے۔ میرے بھائی وہ عظمت تو دل سے نکالی جا رہی ہے نا طریقے کے ساتھ، اور سامنے بوتا آ گیا، اس کے سامنے جھک جاؤ جی تو تمہارے سکور زیادہ ہو جائیں گے اور نمبر زیادہ ہو جائیں گے۔ ہمارے مسلمان کہتے ہیں وہ جی ہم تھوڑا ہی جھکے ہیں سچ مچ کا بت کے سامنے، یہ تو فرضی ایک نقشہ تھا۔ میرے بھائی وہ بتوں کے سامنے جھکنے والی عادت تو ڈالی جا رہی ہے نا، اتنا تو بات دل میں آ رہی ہے نا کہ بتوں کے سامنے جھکو تو سکور زیادہ مل جائیں گے، اور بیت اللہ کو بھی حملہ کر دو، شوٹ کر دو تو کچھ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی کھیل بالکل حرام ہے، علماء نے فتویٰ دیے ایسی کھیل بالکل کیا ہے، حرام ہے، جس کے اندر اسلام کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو کھیل وہ جائز ہے جس کے اندر کوئی ایکسرسائز، کوئی ورزش وغیرہ ہو۔ خیر جی انشاءاللہ بات ختم ہونے والی ہے، تھک تو نہیں گئے؟ آج صرف میری فرنٹ سیٹ والی سواری ستی پئی، باقی تو تقریباً اکثر ساتھی جاگ رہے ہیں، اور انہوں نے میں کئی دفعہ جگا بھی چکا ہوں۔ یہ ڈبل کام ہو رہا ہے، ایک درس قرآن تے ایک سامعین جگانا بھی، اللہ کرے جاگ جاؤں۔ ایک ایسا ہی جڑے لگے نا کیمرہ، یہ صرف پاکستان دے نہیں باہر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، تے بڑی گل مشہور ہو جاسی، قاضی صاحب بھی سہیں گے نا۔ توجہ رہے جی۔ اب یعقوب علیہ السلام جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو حضرت کا جواب، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، کہنے لگے میں بھیج تو دوں لیکن مجھے یہ بات غمناک کرتی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ۔ اس لفظ پہ ذرا غور کرنا، انی لیحزننی ان تذهبوا به، کہ تم یوسف کو لے جاؤ، یہ یوسف کا لے جانا ہی مجھے غمناک کر دیتا ہے۔ یوسف جب مجھ سے دور ہوتا ہے یہ بات جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، میں ڈرتا ہوں کہیں اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یوسف کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، جب یوسف مجھ سے دور جائے گا میں غمگین ہو جاؤں گا، اور نمبر دو خطرہ ہے جنگل بیابان میں کوئی بھیڑیا یوسف کو نہ کھا جائے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم غافل ہو، بے خبر ہو، تم مویشیوں کے پیچھے جا رہے ہو یا کسی اور کام کاج میں لگے ہو، ادھر سے کوئی بھیڑیا آئے یوسف کو کھا نہ جائے، یہ بھی مجھے ڈر ہے۔ قالوا، بھائیوں نے جواب میں کہا، لئن اکلہ الذئب، بابا جی کمال کرتے ہیں آپ،
اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ہم مضبوط جماعت ہیں، ہم 10 بھائی ہیں، ہم 10 مضبوط بھائیوں کے ہوتے ہوئے پر یوسف کو کیسے بھیڑیا کھا جائے گا؟ اگر کھا جائے اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ پھر تو ہم خسارے والے ہیں۔ مطلب اگر ہم 10 بھائیوں کے ہوتے ہوئے پھر بھی بھیڑیا یوسف کو کھا جائے، پھر تو ہم اس قابل بھی نہیں کہ ہم بکریاں چرانے کے لیے جائیں، پھر تو ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے اوپر پھر تو اعتبار نہ کرنا چاہیے، لیکن ہم بڑے مضبوط ہیں، ہم بالکل یوسف کی حفاظت کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ پھر لے گئے وہ یعقوب علیہ السلام کو یقین دلا کر، لے گئے بھائی یوسف کو، لیکن یعقوب علیہ السلام کو یقین دلا کر کہ ہم حفاظت بھی کریں گے، کھیلے گا بھی صحیح، کھائے پیے گا بھی صحیح، اور یعقوب علیہ السلام نے ان کی ان باتوں پر یقین کر لیا۔ ذرا 1 منٹ سوچ کر بتاؤ وہ بھائی ان باتوں میں سچے تھے یا جھوٹے تھے؟ جھوٹے تھے۔ سچے تھے یا جھوٹے؟ یقیناً جھوٹے تھے۔ وہ کھیلنے کے لیے تو نہیں لے جا رہے تھے، وہ میوے کھلانے کے لیے تو نہیں لے جا رہے تھے، وہ تو کنویں میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے، لیکن باپ کے سامنے اس انداز میں گفتگو کی کہ اللہ کے پیغمبر بھی اعتبار کر بیٹھے۔ معلوم ہوا بعض لوگ زبان کے اتنے تیز ہوتے ہیں، دھوکہ دینے میں بہت تیز ہوتے ہیں، اگلا آدمی یقین کر لیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ انسان ظاہر کو جانتا ہے، دلوں کے حالات اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا انہو علیم بذات الصدور، سینوں کے راز اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں۔ زندہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام موجود ہیں، لیکن بیٹوں کے دل کی حالت نہیں جانتے، دل کی حالت صرف کون جانتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ اور اجتماع کر لیا، یعنی متفق ہو گئے، اسی بات پر اتفاق کر لیا کہ یوسف کو ڈال دیں گے گہرے کنویں میں۔ غیابہ، آپ کنویں میں جھانکیں نا، وہ حصہ جو اس کا نظر نہیں آتا، کہتے ہیں پہلے وقتوں میں اوپر سے بڑے کھلے کنویں ہوتے تھے اور ان کی کھدائی اندر سے تنگ ہوتی جاتی تھی، بیچ میں وہ جالے اور آلے سے بھی بنائے رکھتے تھے، اگر کوئی مسافر اتر کر پانی بھرنا چاہے تو وہ پانی بھر سکے، وہاں اپنا برتن بھی رکھ سکے۔ تو خیر ایسا کنواں، غیابہ وہ جگہ جو نظر نہ آتی، اوپر سے بندہ جھانکے اور نیچے وہ جگہ نظر نہ آئے، وہ غیابہ۔ ایسے اندھے کنویں میں پھینکو، ایسے گمنام کنویں میں پھینکو جو نظر نہ آئے یوسف، اور دوسری بات ایسے کنویں میں پھینکو جہاں سے قافلے والے آئیں تو اٹھا کر لے جائیں۔ قتل ہم نے نہیں کرنا، مارنا نہیں ہے، یہاں سے دور ہٹانا ہے، قافلے والے آئیں گے تو لے جائیں گے۔ اچھا، بس آخری بات یہ آج کے سبق کی بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی ایمان افروز بات ہے جی، توجہ ہے سب حضرات کی، سنیے ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اتفاق کر لیا کہ یوسف کو گہرے کنویں میں ڈالیں گے، اور پتہ یوسف کے ساتھ کیا معاملہ ہمارا چل رہا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا یوسف کو کنویں میں انہوں نے ڈال دیا اور ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیج دی۔ سبحان اللہ۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیج دی اور ہم نے یوسف کو کہہ دیا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ ان کے اس معاملے کی ان قریب تو ان کو خبر دے گا اور انہیں پتہ اور شعور بھی نہ ہوگا۔ کیا مطلب ہے جی؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یوسف کل تجھے ہم بٹھائیں گے تخت پہ، یہ آئیں گے تیرے سامنے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ وہ ہے جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ دوسرا مطلب اللہ فرماتے ہیں اوحینا الیہ، ہم یوسف کے ساتھ وحی کا رابطہ ہم نے بحال کر دیا۔ یوسف کو انہوں نے پھینکا نا کنویں میں، ہم نے تسلی دینے کے لیے وحی کا سلسلہ جاری فرما دیا، اور وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کہ یوسف کی منزل کتنی اونچی ہو گئی. یہ سمجھ رہے تھے یوسف کو کنویں میں پھینکا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. انہیں شعور نہیں تھا کہ یوسف کا رابطہ کہاں جا جڑا ہے, عرش الہی پہ رابطہ ہو گیا. اور تیسرا مطلب مفسرین فرماتے ہیں یہ ہے کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کا کہ ان کو کنویں میں پھینکنا تو پتہ ہے اور انجام کا ابھی پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یہ تو سمجھ رہے ہیں قصہ ختم ہو رہا ہے, قصہ ختم نہیں ہو رہا, اب تو قصہ شروع ہو رہا ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. تمہیں معلوم نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ایک مفسر نے عجیب لفظ لکھے جی, کہنے لگے بھائی چاہتے تھے بے وطن, بھائی کرنا چاہتے تھے بے وطن, اور قافلے والے چاہتے تھے ذریعہ سمن, پیسے بٹورنا, پیسے کمانا. سمن کہتے ہیں قیمت کو. بھائی چاہتے تھے یوسف کو کرنا بے وطن, اور قافلے والے چاہتے تھے ذریعہ سمن, اور رب چاہتا تھا شاہ زمن کہ میں بٹھاؤں گا تخت پہ, اور باقی باتیں رہ گئی, ناکام ہو گئی. اللہ کا امر کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس سے اگلے درس میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.